قصور لاہور کے سائے میں ایک شہر، لیکن جس کی اپنی ایک الگ بڑی گہری تاریخ ہے۔ جنگجو افغان قبائل، صوفی بزرگ، اقتدار کی کشمکش۔ آج ہم اسی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہیں محمد ایوب خان کی کتاب تاریخ پنجاب اور افغانان قصور کا کردار کے کچھ اہم حوالے جن پر ہم بات کریں گے۔ جی، اور مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ قصور کی یہ جو منفرد شناخت ہے، یہ بنی کیسے؟ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، آپ دیکھیں تو مغل سلطنت کی سرحد پر ایک اہم مرکز تھا، جہاں مختلف طاقتیں ٹکراتی تھیں۔ ہم خاص طور پہ افغان قبائل جیسے خویشگی قبیلہ، ان کے کردار کو دیکھیں گے، وہ کیسے آئے، کیا اثرات چھوڑے، اور پنجاب کی بڑی کہانی میں قصور کا کیا مقام رہا۔ تو شروع کرتے ہیں قصور کے تعارف سے۔ کتاب بتاتی ہے کہ یہ لاہور سے کوئی 34 میل جنوب مشرق میں ہے، دریائے ستلج، جسے گھاڑا بھی کہتے تھے، اس کے قریب۔ 19ویں صدی کے شروع میں، مطلب آبادی کوئی 13,000 کے قریب تھی، اور یہ ضلع لاہور کی ایک تحصیل تھا۔ جی، اور اس کے نام کی کہانی بھی وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رام چندر جی کے بیٹے کش کے نام پر، جیسے لاہور لوح کے نام پر۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ عربی میں قصر یعنی محل، اس کی جمع قصور ہے، شاید یہاں قلعے نما حویلیاں زیادہ تھیں۔ لیکن کتاب میں افغان روایت کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ شروع میں جب افغان آئے تو انہوں نے اسے کہا خوش زور، ایک مطلب خوشگوار اور طاقتور جگہ۔ خوش زور؟ اچھا جی، جو وقت کے ساتھ پھر قصور بن گیا۔ اور یہ جگہ قدرتی طور پر بھی اہم تھی۔ موسم سخت تھے، گرمی سردی دونوں، لیکن زمین زرخیز تھی، گیہوں، چاول، کپاس، گنا۔ اور کتاب میں قصور کی ایک خاص چیز خوشبودار میتھی کا بھی ذکر ہے، لگتا ہے یہ تب بھی مشہور تھی۔ بالکل، باغات کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ زرخیزی اور محل وقوع، اسی نے تو باہر سے آنے والوں کو کھینچا۔ اب آتے ہیں کتاب کے اصل موضوع پر، قصور میں افغانوں کی آمد اور ان کا کردار۔ مصنف تو کہتے ہیں کہ قصور کی کہانی اصل میں یہاں بسنے والے افغان قبائل کی ہی کہانی ہے۔ خویشگی، اتمانزئی، خاکوانی، ترین، سوری، لودھی، کاکڑ، غلزئی، کئی قبیلے آئے یہاں، لیکن ان سب میں سب سے نمایاں، سب سے طاقتور خویشگی قبیلہ تھا۔ کتاب ان کا پورا شجرہ نسب قیس عبد الرشید تک بتاتی ہے۔ اچھا، تو یہ یہاں آئے کیسے؟ مطلب کوئی خاص وجہ، کوئی بلا کر لایا انہیں؟ ہاں، کتاب ایک بزرگ کا ذکر کرتی ہے، پیر بلوچ۔ غالباً مغل دور کے بالکل شروع میں، شاید بابر کے زمانے میں، انہوں نے خویشگی افغانوں کو دریائے سندھ کے پار سے بلایا اور یہاں قصور میں آباد کیا۔ یہ صرف آباد کاری نہیں تھی، یہ ایک طرح کا اسٹریٹجک فیصلہ بھی ہو سکتا تھا کہ سرحد پر اپنے وفادار جنگجو بسا لیے جائیں، اور خویشگی قبیلہ شروع سے ہی فوجی اور انتظامی معاملات میں کافی اہم ہو گیا۔ تو مغلوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے رہے؟ مطلب ہمیشہ اچھے رہے؟ تو یہ بدلتے رہے۔ شروع میں دیکھیں تو بابر کی مدد کی انہوں نے ابراہیم لودھی کے خلاف، جو خود بھی افغان تھے۔ پھر جب ہمایوں اور شیر شاہ سوری کی لڑائی ہوئی تو ان کا جھکاؤ شیر شاہ کی طرف رہا، جو ظاہر ہے خود افغان تھے۔ ہمایوں کی شکست کے بعد انہیں بھی تھوڑی مشکلات آئیں، لیکن پھر اکبر کے دور میں ان کی قسمت نے یاوری کی۔ اکبر نے قصور کا علاقہ جاگیر کے طور پر خشکی سرداروں کو دے دیا، یعنی زمین کا محاصل ان کو ملتا تھا فوجی خدمات کے بدلے۔ اس سے قصور میں ان کی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ انہوں نے یہاں بہت سی قلعہ بند بستیاں بنائیں جنہیں کوٹ کہتے تھے۔ ان کے نام آج بھی قصور کے محلوں میں ملتے ہیں۔ تو یہ تو ایک پاور سینٹر بن گیا، لیکن کیا یہ طاقت ہمیشہ مستحکم رہی؟ وہ پیر بلوچ جنہوں نے انہیں آباد کیا تھا، ان کا کیا بنا؟ ہاں، پیر بلوچ کا ذکر پھر آتا ہے، لیکن تھوڑا منفی انداز میں۔ لگتا ہے طاقت نے انہیں کچھ ظالم بنا دیا تھا۔ کتاب کہتی ہے کہ وہ مقامی لوگوں پر ظلم کرنے لگے تھے، تو لوگ اتنے تنگ آئے کہ ایک رات انہوں نے حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ ان کی موت کے بعد پھر ان کے خاندان میں جانشینی کے لیے جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہ تو اس زمانے میں عام تھا، طاقت کے لیے خاندانوں میں پھوٹ پڑ جاتی تھی۔ تو اکبر سے لے کر بعد کے مغل بادشاہوں تک قصور پر انہی خشگی سرداروں کا اثر رہا؟ کوئی خاص نام ہے جو نمایاں ہوں؟
کئی نام ہیں، لیکن کچھ اہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے اکبر کے دور میں شمس الدین خان خیشگی، یہ کافی بااثر تھے۔ جہانگیر کے زمانے میں قطب الدین خان خیشگی بڑے عہدیدار تھے، لیکن ان پر ایک الزام لگا۔ ایک بڑے درباری تھے شیخ فرید بخاری، ان کے قتل میں ملوث ہونے کا، اور اسی میں وہ مارے گئے۔ پھر شاہ جہاں کے دور میں نظام الدین خان خیشگی قصور کے حاکم بنے۔ انہوں نے سکھوں کے خلاف لڑائیاں لڑیں، جو اس وقت ایک نئی طاقت بن رہے تھے۔ اورنگزیب کا دور، اس وقت تو سلطنت بہت بڑی تھی، لیکن چیلنجز بھی بڑھ رہے تھے۔ بالکل، اورنگزیب کے زمانے میں نظر بہادر خان خوشیشکی ایک بڑا نام ہے، بہت بہادر، مشہور جنگجو سردار۔ انہوں نے سکھوں کے خلاف کئی کامیاب مہمات کیں، لیکن آخر کار ایک جنگ میں شکست ہوئی اور مارے گئے۔ کتاب میں ان کی بہادری کے ساتھ ساتھ ان کی سخاوت کے بھی قصے ملتے ہیں، یعنی صرف لڑاکا ہی نہیں تھے، رعایا کا خیال رکھنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ لیکن شاید سب سے مشہور نام جس کا ذکر اکثر آتا ہے وہ حسین خان خشیشکی کا ہے۔ ان میں کیا خاص بات تھی؟ حسین خان خشیشکی یہ قصور کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم لیکن متنازع کردار ہیں۔ غیر معمولی بہادر، جنگجو، لیکن ساتھ ہی بہت ظالم اور خودسر بھی۔ انہوں نے قصور میں اپنی طاقت اتنی بڑھا لی تھی کہ وہ لاہور میں جو مغل گورنر بیٹھتا تھا، صوبیدار، اسے بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ تقریباً ایک آزاد حکمران بن گئے تھے۔ انہوں نے قصور میں ایک بڑا مضبوط قلعہ بنوایا، شہر کے گرد اونچے اونچے دروازے تعمیر کروائے۔ یہ سب ان کی طاقت کی علامتیں تھیں۔ تو ان کا انجام کیسے ہوا؟ مغل گورنر یہ سب برداشت کرتے رہے؟ نہیں، آخرکار لاہور کے جو طاقتور صوبیدار تھے عبدالصمد خان، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کا کچھ کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے دیوان چند کو فوج دے کر بھیجا۔ کتاب کے مطابق جنگ ہوئی۔ جب حسین خان کو لگا کہ وہ ہار رہے ہیں تو دیوان چند نے دھوپے سے صلح کا پیغام بھیجا، اور جب حسین خان ملنے آئے تو انہیں قتل کروا دیا۔ یہ بڑا ڈرامائی اور آپ کہہ لیں بے رحمانہ خاتمہ تھا۔ اس کے بعد قصور پر مغل کنٹرول دوبارہ مضبوط ہوا، خاص طور پر عبدالصمد خان اور ان کے بیٹے زکریا خان کے دور میں، جو پنجاب کے بہت طاقتور گورنر رہے۔ یہ کہانیاں تو بہادری کی بھی ہیں اور سازشوں کی بھی۔ اچھا، کیا ان افغان سرداروں میں آپس میں بھی لڑائیاں چلتی تھی؟ کے لیے اثر و رسوخ کے لیے ان میں آپسی رقابتیں، لڑائیاں بہت عام تھیں۔ یہ صرف باہر والوں سے نہیں لڑتے تھے، آپس میں بھی ان کی کافی کھینچا تانی رہتی تھی۔ کتاب ان کے رہن سہن کا بھی ذکر کرتی ہے۔ مہمان نواز تھے، شان سے رہتے تھے، لیکن جنگ جو تھی نا، وہ ان کی زندگی کا حصہ تھی۔ بہادری تو تھی، پر کبھی کبھی وہ بے رحمی تک چلی جاتی تھی۔ اور اسی دوران پنجاب میں ایک اور بڑی تبدیلی آ رہی تھی، سکھوں کا عروج۔ اس بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ جی، کتاب بتاتی ہے کہ گرو نانک دیو جی نے تو مذہب کی بنیاد رکھی، لیکن اسے ایک فوجی قوت بنانے میں گرو گوبند سنگھ جی کا بڑا کردار تھا۔ ان کے بعد پھر بندہ سنگھ بہادر نے سکھوں کو منظم کیا اور مغل حکومت کے خلاف کھلی بغاوت شروع کر دی۔ یہ وہ وقت تھا جب قصور کے افغانوں اور سکھوں کے درمیان وہ لمبی اور شدید جنگیں شروع ہوئیں۔ تو کیا افغان شروع میں ان کا مقابلہ کر پائے؟ ہاں، شروع میں انہوں نے بڑی سخت مزاحمت کی۔ شمس خان خویشکی، جن کا ذکر پہلے آیا تھا، انہوں نے بندہ بہادر کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی اور انہیں شکست دی۔ بندہ بہادر کو بھاگنا پڑا۔ یہ افغانوں کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن یہ صرف ایک جنگ تھی۔ سکھ طاقت ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ پھر مختلف گروہوں میں، جنہیں مثل کہتے تھے، منظم ہوتے رہے اور آہستہ آہستہ پنجاب میں اپنا اثر بڑھاتے گئے۔ اور پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور آیا۔ انہوں نے تو ان مثلوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑی سکھ سلطنت بنائی۔ قصور کا کیا بنا پھر؟ رنجیت سنگھ نے قصور پر قبضہ کرنے کی کئی بار کوشش کی۔ قصور کے افغان سردار، پہلے نظام الدین خان اور پھر ان کے بعد قطب الدین خان خویشکی، انہوں نے بہت سخت مقابلہ کیا، لیکن آخر کار سنہ 1807 میں رنجیت سنگھ کی فوجیں قصور کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ قطب الدین خان کو شکست ہوئی، انہیں جاگیر دے کر قصور سے دور بھیج دیا گیا، اور اس طرح قصور پر افغانوں کی جو تقریباً 300 سالہ حکمرانی تھی وہ ختم ہو گئی۔ قصور اب سکھ سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 39 میں نادر شاہ کے حملے نے تو دہلی کو تباہ کیا ہی، واپسی پر لاہور اور آس پاس کے علاقوں میں بھی لوٹ مار ہوئی۔ پھر احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر کئی حملے کیے۔ ان حملوں کے دوران قصور ایک اہم راستے پر تھا، ایک فوجی مرکز بھی رہا،
کیونکہ افغان حکمرانوں کا راستہ یہیں سے گزرتا تھا اور مقامی افغان بھی ان سے رابطے میں تھے۔ ان حملوں نے مغل سلطنت کو اور کمزور کیا اور سکھوں کے لیے راستہ ہموار کیا۔ تو یہ تو ہوئی قصور کی سیاسی اور فوجی تاریخ، لیکن آپ نے شروع میں اس کی ایک روحانی شناخت کا بھی ذکر کیا تھا۔ یہ پہلو کیا ہے؟ جی، یہ قصور کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ پہلو ہے۔ اسے اکثر اولیاء کی سرزمین کہتے ہیں۔ کتاب میں بہت سے صوفیاء کرام، بزرگان دین کا ذکر ہے جو یا تو قصور میں رہے، یہیں پیدا ہوئے یا یہیں دفن ہیں، اور ان بزرگوں نے قصور کی ثقافت پر، لوگوں کی زندگیوں پر بہت گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ کون سے سلسلے یا بزرگ زیادہ نمایاں تھے؟ کیا ان کا تعلق بھی افغانوں سے تھا؟ کئی سلسلوں کے بزرگ تھے۔ چشتیہ سلسلے کے کئی بزرگوں کا ذکر ہے، جیسے حضرت مودود چشتی قصوری، شاہ کمال چشتی قادری اور بھی کئی۔ حضرت بہاؤالدین زکاریہ ملتانی جو سہروردی سلسلے کے تھے، ان کے خاندان کے کچھ لوگ بھی قصور سے وابستہ رہے۔ ایک اور اہم سلسلہ تولکی تھا، جس کے بزرگ جیسے حاجی مکن ٹولکی، پیر رحمت تولکی، ان کا ذکر ملتا ہے اور ان سے کئی کرامات بھی منسوب ہیں۔ اور ہاں، کچھ افغان بزرگوں کا بھی ذکر ہے جنہیں مشائخ افاغنہ کہا گیا ہے، جیسے حضرت میاں اخند سید، حاجی قاسم وغیرہ۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ افغان صرف جنگجوئی نہیں تھے، ان میں روحانی شخصیات بھی تھیں۔ اور یقیناً بابا بلے شاہ، ان کا نام تو قصور کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ پر زیادہ تفصیل دیتی ہے، لیکن بابا بلے شاہ تو قصور کی سب سے مشہور روحانی پہچان ہے۔ ان کی شاعری، ان کی فکر آج بھی زندہ ہے۔ یہ تمام بزرگ چشتی، قادری، تولکی اور دوسرے ان کی خانقاہیں یعنی روحانی مراکز، ان کی تعلیمات، ان سب نے قصور کو علم اور عرفان کا ایک مرکز بنایا۔ یہ سوچنا بڑا دلچسپ ہے کہ ایک طرف افغان سرداروں کی تلواریں چل رہی تھیں اور دوسری طرف ان بزرگوں کی خانقاہوں سے امن اور محبت کا پیغام آ رہا تھا۔ یہ دونوں دھارے ساتھ ساتھ بہہ رہے تھے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ تضاد ہے۔ اچھا، کتاب کا اختتام کس طرف جاتا ہے؟ کیا یہ انگریز دور اور پاکستان بننے تک آتی ہے؟ جی، کتاب کا آخری حصہ انگریز دور اور پھر تحریک پاکستان میں قصور کے کردار کا ایک مختصر سا جائزہ لیتا ہے۔ سکھ دور ختم ہوا، انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کیا، تو افغانوں کی سیاسی طاقت تو ختم ہو گئی، لیکن شاید وہ جو ایک مزاحمت کا جذبہ تھا، وہ کسی نہ کسی شکل میں باقی رہا۔ اس کی کوئی مثال؟ رہے تھے ان پر انگریز فوج نے فائرنگ کر دی، جس میں کئی لوگ شہید ہوئے۔ یہ واقعہ قصور کی انگریز مخالف جدوجہد میں ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر تحریک پاکستان؟ تحریک پاکستان میں بھی قصور نے اپنا کردار ادا کیا۔ کتاب کے مطابق 1935 کے آس پاس قائد اعظم کی ہدایت پر یہاں مسلم لیگ قائم ہوئی۔ 1946 کے جو اہم الیکشنز تھے، ان میں قصور سے مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی۔ کتاب میں کئی مقامی رہنماؤں کے نام بھی ہیں جنہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا، جیسے مولوی محمد علی قصوری، حاجی رب نواز خان، کرامت علی خان وغیرہ۔ مصنف کتاب کے آخر میں قصور کو صرف ایک شہر نہیں کہتے، بلکہ پاکستان کا ایک اہم سرحدی دروازہ اور چشم بینا یعنی دیکھنے والی آنکھ قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کی سرحد سیدھی بھارت سے ملتی ہے۔ یہ اس کی اسٹریٹجک اہمیت آج بھی قائم ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں تو محمد ایوب خان کی کتاب کی روشنی میں قصور کی کہانی کیا بنتی ہے؟ یہ افغان قبائل کی آمد سے شروع ہوتی ہے جنہوں نے شہر کی بنیاد رکھی، صدیوں تک یہاں حکومت کی، مغلوں کے ساتھ تعلقات بنے بگڑے، سکھوں سے لمبی جنگیں لڑیں اور آخرکار 19ویں صدی میں اپنی سیاسی طاقت کھو دی۔ بالکل، یہ بہادری کی، جرأت کی، جنگ و جدل کی داستان ہے، لیکن ساتھ ہی یہ اقتدار کی ہوس، آپسی دشمنیوں اور کہیں کہیں ظلم کی کہانی بھی ہے۔ اور اس سیاسی تاریخ کے ساتھ ساتھ قصور کی زمین اولیاء اور صوفیہ کی تعلیمات سے بھی سیراب ہوتی رہی، جس نے اس کی ثقافت کو ایک خاص روحانی رنگ دیا۔ پھر انگریز دور کی جدوجہد اور تحریک پاکستان میں اس کا کردار، یہ سب مل کر قصور کی ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کثیر الجہتی، ایک پیچیدہ تاریخ بناتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بھرپور تصویر ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، تاریخ کے یہ سب رنگ، قصور کی گہری افغان شناخت، اس کا مضبوط صوفی ورثہ، ایک سرحدی شہر ہونے کی وجہ سے بڑی طاقتوں سے مسلسل کشمکش کا تجربہ، یہ سب مل کر آج کے جدید دور میں قصور شہر کی اپنی شناخت پر، وہاں کے لوگوں کے مزاج پر اور پاکستان کے نقشے پر، اس کے مقام پر کیسے اثر انداز ہوتے ہوں گے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر ضرور سوچا جا سکتا ہے۔